الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 26ویں پارے کے خلاصۂ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 46ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 66 نمبر پہ یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 21 میں ایک علاقے احقاف کا ذکر ہے، اس لیے اس کو الاحقاف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں وہی مضامین بیان ہوئے ہیں جو مکی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ اس کی ابتدا میں کلام مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں کفار کے باطل معبودوں کا جواب دینے سے بے بسی اور ان کے پکار سے بے خبر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائیں اور ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، چونکہ حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ممکنہ طور پر کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے۔ پھر قرآن نے بتایا کہ سوال اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی دعا بھی کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ابتداً ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، لیکن ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر فرما کر اس کے زیادہ استحقاق کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی مزید تاکید فرمائی ہے۔ آیت نمبر 17 میں والدین کے نافرمان گمراہی پر جمے ہوئے اور آخرت کا انکار کرنے والے شخص کے برے انجام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اس سے بعض لوگ مومنوں کے لیے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا استدلال کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں مومنوں کی نہیں کافروں کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 21 سے قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید، ان کے کفر پر ڈٹے رہنے اور عذاب کا مطالبہ اور تیز آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قوم عاد کی بربادی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 29 سے حضور کی بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا ذکر ہے کہ جنات کے گروہ نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 47ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر پر یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ کفار کے اعمال ضائع جبکہ مومنین کے اعمال مقبول اور گناہ مغفور ہیں۔
غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ شر نہ پہنچا سکیں، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں آئے گا۔ دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پر چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ آیت نمبر 20 میں حکم جہاد کے نزول کے بعد منافقین کے بزدلانہ رویے کا بیان ہوا ہے، اور فرمایا کہ جہاد کے قطعی حکم کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے فتنہ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کوئی منافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا نہ رہا، اور پھر ایک موقع پر آپ نے منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ آیت نمبر 35 سے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت نہ دو، غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت پر بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس بخل کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز و غنی ہے، پھر اگر وہ چاہے تو دین سے روح گردانی کرنے والوں کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ ان کی طرح دین سے روح گردانی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 48ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام الفتح اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں فتح مکہ کی بشارت، بیت رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے، اور منافقین کے احوال اور صحابہ اکرام کی قدسی صفات کا ذکر ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ آیت نمبر 8 سے اللہ عز و جل نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور مزید فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت اللہ ہی سے بیعت ہے۔ آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے کہ ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، سو ہماری خطا معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، معذوروں اور بیماروں کا جہاد میں شمولیت سے استثناء بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 18 سے اللہ تعالیٰ نے ان وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جان نثاری اور جان سپاری کی بیعت کی تھی کو اپنی رضامندی کی قطعی سند سے نوازا۔ پس جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے رعائی ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی بدگمانی اللہ تعالیٰ کی اس سند رضا کی نفی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر ہو کر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا، تو بعض صحابہ کرام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنے قلبی اضطراب کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر مبنی خواب کو سچ کر دکھایا، اور ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف و خطر ہو کر سر منڈواتے ہوئے اور بال تراشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہوگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عنقریب فتح کی نوید بھی سنائی۔ اس صورت کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ صفات بیان فرمائیں جو پہلے سے تورات اور انجیل میں بیان کر دی گئی تھیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ اے مخاطب، تو جب بھی انہیں دیکھے گا اللہ کی عبادت میں مشغول پائے گا، اور وہ اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کی جبینیں سجدے کے اثر سے نیر و تاباں ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں خلافت راشدہ کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 49ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 108ویں سورت ہے۔ اس سورت میں آیت نمبر 4 میں الحجرات کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الحجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے اقدامات کرنے کا بیان ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے آداب کو بیان فرمایا کہ ان کی آواز کو اونچا کرنا بھی بے ادبی ہے، ادب کے منافی ہے۔ ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا بھی ایسی بے ادبی ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اور اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی نوید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اہم خبروں کی تحقیق اور چھان بین کے بغیر تصدیق کرنے اور بغیر تصدیق پر ان پر ایکشن لینے کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں عدل و انصاف پر مبنی صلح کا حکم دیا گیا ہے، اور بغاوت کرنے والوں سے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آنے تک لڑنے کا بیان ہے، اور مسلمانوں کے درمیان اخوت کا ذکر ہے۔ اس کو میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، اور خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد و زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، دوسرے کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اور پھر غیبت کو اتنا گناہگار جرم قرار دیا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچنا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ انسانیت کی اصل ایک ہی ہے، یعنی سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور قبائل اور برادریاں تفاخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے ہیں، اور عزت و کرامت کا معیار تقویٰ ہے۔ پھر اس میں ایمان صادق اور ایمان کامل کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایمان لا کر اللہ پر احسان نہ جتلائے، بلکہ یہ تو اللہ کا بندے پر احسان ہے کہ اس نے اس نعمت ایمان سے نوازا۔ اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 50ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 34ویں صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ قاف مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام قاف رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلائل ہیں۔ ابتدائی صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کفار کے تعجب کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی آسمان کی رفعت اور شمس و قمر اور کواکب و نجوم سے اس کا مزین کرنا، اس میں کسی شگاف کا نہ ہونا، زمین کی وسعت اور اس میں بلند و بالا پہاڑوں کو لنگر کی طرح ثبت کرنا، آسمان سے بارش کا برسنا، اور اناج اور پھل اور باغات کا اگانا، مردہ زمین کو زندہ کرنا وغیرہ۔ آیت نمبر 15 میں حیات بعد الموت کے اس بات میں فرمایا کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے از سر نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا اللہ انسان کا خالق ہے،
اس کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار، اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور قلبی واردات کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور اس کے ہر کہے لفظ کو لکھا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 کے بارے میں بعض اہل علم نے فرمایا کہ اگر کسی کی بصارت متاثر ہو رہی ہو تو یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ بصارت کو بحال فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں جہنم کی وسعت اور بھوک کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ ہیں؟ آیت نمبر 39 میں طلوع و غروب شمس سے پہلے رات کے کچھ حصے میں اور نمازوں کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آخری آیات میں حشر و نشر کے اسبات کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 51 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے، اور جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 67 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ پہلی آیت کے لفظ الزاریات کے مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام الزاریات رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں ہواؤں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچ ہے۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقویٰ کے انعامات اخروی کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت مال سے نوازا ہے ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے اور سب سے زبردست قوت والا ہے۔ بعض اہل اللہ اس آیت کو کشادگی رزق کے لیے تجویز فرماتے ہیں۔ پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی بشری شکل میں آمد اور ان کی طرف سے ضیافت کے اہتمام کا ذکر ہے، اور فرشتوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے پر جو انہیں بتقاضائے بشری خوف لاحق ہوا اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ آج ہم نے 26ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرما، اور ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔